صلی علی محمد و آل محمد مشہود قائم حجت علیہ السلام بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد خاندان زہرا پہ بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مشہود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعائے تجیل فرج اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم قل ولیک الحجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعات وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد اللہم صلی علی محمد وکیل بھائی پلیز بر محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد دشمنی اہل بیت پہ لعنت درود بھیجی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی درود بھیجی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے علی کا لال کام آیا بہت ہے نہ کیوں غازی کریں مشکل کشائی نہ کیوں غازی کریں مشکل کشائی ہنر بابا سے یہ پایا بہت ہے شہید سرکار وفا علیہ السلام بواز بلند صلوات سنا جبریل کچھ اس گھر کی باتیں سنا جبریل کچھ اس گھر کی باتیں در زہرا پہ تو آیا بہت ہے علم کا تو ہمیں سایہ مل کے نعرہ ہے علی اللہ نہیں اللہ علی ہے علی اللہ نہیں اللہ علی ہے خدا کو نام یہ بھایا بہت ہے سایہ بہت ہے علی اللہ نہیں اللہ علی ہے علی اللہ نہیں اللہ علی ہے خدا کو نام یہ بھایا بہت ہے علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے درود بھیجی پھر بھی درود بھیجی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے سیدہ کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ لگا دے جو بغیر تیغ انبار لاشوں کے، لگا دے جو بغیر تیغ انبار لاشوں کے، جو ہے پیکر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں۔ درود بھیجی محمد وکیل بھائی بسم اللہ بر محمد آل محمد علیہ السلام سلام صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ ایک دفعہ پھر بولتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ تھوڑے سے مسائل کے پاس دو جملے۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہو تم کہاں بابا، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہو تم کہاں بابا، آواز دے کے بلاؤ، آواز دے کے بلاؤ، ہو تم جہاں بابا، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہو تم کہاں بابا، ہمیشہ تیرے ہی سینے پہ بابا سوتی ہوں، کھڑی ہوں موت کے صحرا میں تنہا روتی ہوں، ہے میرے کانوں سے تیرا، ہے میرے کانوں سے تیرا لہو رواں بابا، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہو تم کہاں بابا، آواز دے کے بلاؤ، آواز دے کے بلاؤ، ہو تم جہاں بابا، کہاں
کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہو تم کہاں بابا وہ جس کے پاس میرے دونوں گوشوارے ہیں تیری سکینہ کو اس نے تماچے مارے ہیں یہ دیکھ چہرے پہ میرے یہ دیکھ چہرے پہ میرے بڑے نشان بابا کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہو تم کہاں بابا میں تم کو حال غریبی کا سب سناتی ہوں لوٹی ہے کیسے ردا یہ تمہیں بتاتی ہوں جلے قیام سے کیسے جلے قیام سے کیسے اٹھا دعا بابا کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا او تم کہاں بابا آواز دے کے بلاؤ آواز دے کے بلاؤ ہو تم جہاں بابا کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہو تم کہاں بابا پر محمد و آل محمد علیہ السلام تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم اے اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں طفلی میں کوئی وعدہ طفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا روزے پہ تیرے آکے ہم شمع جلاتے تھے روزے پہ تیرے آکے ہم شمع جلاتے تھے ارے اب کون مجاور ہے
اب کون مجاور ہے صغرا کے سوا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا اس طرح پرندے بھی مسکن سے نہیں جاتے اس طرح پرندے بھی مسکن سے نہیں جاتے غربت میں مجھے جیسے ارے غربت میں مجھے جیسے اب جانا پڑا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا بچے ہیں بہت چھوٹے گرمی کا زمانہ ہے بچے ہیں بہت چھوٹے گرمی کا زمانہ ہے پہنچائے گا منزل پر پہنچائے گا منزل پر اب ہم کو خدا نانا شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا اماں کی لحد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا اماں کی لحد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا اس وقت کلیجے پر اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا ماتم کے لیے شاہ کے عزادار کھڑے ہیں ماتم کے لیے شاہ کی عزادار کھڑے ہیں معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ماتم کے لیے شاہ عزادار کھڑے ہیں معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں ماتم کے لیے شاہ یہ بات
دو چار نبی بیٹھ ہائے 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 چار یہ وادی جنت ہے کہ عباس کا روضہ دو چار نبی بیٹھ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ دو چار واہ واہ کھڑے جیو ہیں جیو واہ واہ ماتم کے لیے شاہ یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت ہائے 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 واہ 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 یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت اس پار سے آ ہم اس پار کھڑے ہیں ماتم گزری بھی نہیں ہے ابھی اکبر کی سواری گزری بھی نہیں ہے ابھی اکبر کی سواری تعظیم کو سب مصر کی بازار کھڑے ہیں تعظیم کو سب مصر کی بازار کھڑے ہیں ماتم کے لیے شاہ حر تجھے کو مبارک ہو یہ معراج شہادت حر تجھے کو مبارک ہو یہ معراج شہادت تو لیٹا ہے اور ہائے 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 اور تجھے کو مبارک ہو یہ معراج شہادت مختار کھڑے ہیں معصوم
میں دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں ماتم کے لیے سبحان اللہ کیا کہتے ہیں محمد و علی محمد علیہ السلام صلوات دعا یہی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی ذکر سے منسوب رکھیں. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ شاہد بھائی اور عمران ساقی صاحب یہاں موجود ہیں. بغیر کسی تاخیر کے میں شاہد بھائی سے ملتمس ہوں سرکار تشریف لائیں اور بارگاہ آل محمد میں نظر آنے کی عقیدت پیش کریں. بڑھ محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات صلی علی محمد و آل محمد چل فرج صلوات بابا اللہم صلی علی محمد و آل محمد چل فرج بار دیگر بابا سے بلند صاحب اللہم صلی علی میرے بھائی نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مدح نبوت پیش کی. جناب علی اکبر کا شعر بڑا اچھا آپ نے پڑھا. 4 مصرے جناب علی اکبر کے حوالے سے فضائل میں سننا. میرا ارادہ تو مصائب کا ہی تھا کیونکہ وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. کل ورکنگ ڈے بھی ہے اور اللہ تشریف فرما ہے. میں خود ان کو سننے کے لیے بڑا تو بہرحال مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. پانی مجلس کی بھی جتنی حاجات ہیں رات کی ذکر کے صدقے میں آپ تمام کی بھی جتنی جائز خواہش تمام پوری کریں. ایک مل کے باواز بلند سلوات پڑھیں تو میں 4 مصرے بسم اللہ ایک اور درود باواز بلند کہ حسن کا آسمان ہے اکبر 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 ارے خود مجسم آسان ہے حسن کا آسمان ہے اکبر کہ خود مجسم اذان ہے اکبر. بڑا لطیف سا ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ 14 صدیاں گزر گئیں پھر بھی 14 صدیاں 14 صدیاں گزر گئیں پھر بھی تو ابھی تک پھر بھی
اکبر سلوات سورہ فاتحہ کی التماس تمام شہدائے ملت جعفریہ خاص طور پر ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا صلوات قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی ہر شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر بنانے بہت دیر لگی شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن ارے لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ارے ٹکڑے چنتے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی قبر سے اور اس قدر پیاس سے سوکھا گلوے کہ شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر
بھی جلد از جلد وہ اسباب پیدا کریں کہ ہم سب شام جائیں. قبلہ آپ شام میں رہے، مولا آپ کی توفیقات دے. دعا کیجیے جو گیا ہے وہ محسوس کرے گا، اور جو نہیں گیا بیوی اس مجلس کے صدقے میں جلدی بلائیں کہ کچھ قدم کچھ قدم ہے بازار سے دربار مگر، ارے پھر بھی شہزادی کو آنے اور کربلا جا تکلم میں یہی پوچھوں گا کہ مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی. قبر سے فرمان ریا فرمان ریا او کیوں باج حسین جان فرمان ریا فرمان ریا او کیوں باج حسین جان ریا مظلوم دس دے صلی اللہ ایمان ریا مظلوم دس دیتا صلی اللہ ایمان ریا قرآن ریا فرمان ریا فرمایا نہیں بھولے گی رائے سب میں فرمایا نہیں بھولنے ویرائے صدمے افسوس کے پیار سے ادا دو گھڑیاں تو مہمان ریا افسوس کے مہمان ریا کہ زینب آسان توڑ دیو چدرانی ضمانت موڑ دیو
چدرا دی ضمانت موڑ دے دکھیاریوں بھی زینب دا غازی لڑیا مان دکھیاریوں سچ بات نثار نے بول دی او پیاسے نے حقیقت کھول دی سچ بات نثار نے بول دی پیاسے نے حقیقت کھول دی وچ کر دنا دے قرآن لیا پر دل وچ نہ ارمان لیا لعنت اللہ علی القوم الظالمین صلوات اب میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بانی مجلس کی طرف سے قبلہ عمران حضرت صاحب کے ساتھ اور محمد والے محمد کے فضائل آپ فرمائیں اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات قریب آ جائیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی درود بر محمد وعلی بیت امام اعظم علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل اور سرکار کی سلامتی کے لیے درود پاک کیجیے صاحبان خانہ قرم بھائی نے مجلس کا اہتمام کیا اس گھر میں برکت کے لیے ان کے رزق میں برکت کے لیے اور رحمتوں کے نزول کے لیے بھی اور سب مومنین کی شرعی حاجات کی قبولیت کے لیے درود پاک کی تلاوت بالکل مختصر سا میں نے خطبہ عرض کیا ہے مختصر کی کوشش کریں گے بات میں مکمل کروں مختصر وقت میں میرے مولا توفیقات میں اضافہ کریں شاہد بھائی کے عبادت کروا دی اللہ کرے ایسی محفلیں ہمیں ملتی رہیں یہی ہے ذریعہ نجات باقی صرف امور کی ادائیگی ہے جی ہاں اس سے بڑا ذریعہ نجات کائنات میں کوئی نہیں تبرکن میں ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں تاکہ گفتگو کی جائے سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سرکار کی ذات پاک سے منسوب ہے سرکار کی شہادت کے ہی ایام ہیں 3 مقامات پہ قرآن میں تکرار ہوا ہے ایک آیت کا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى فادعوه بها فرمایا وہ هو اللہ جو اللہ ہے
هو اللہ الخالق، وہی خالق ہے، الباری وہی باری ہے، المصور وہی مصور ہے، لہ الاسماء الحسنی اور اس کے لیے کچھ اسماء حسنی ہیں، لہ الاسماء الحسنی اور اس کے لیے کچھ اسماء حسنی ہیں، فادعوہ بہا تو وہ جو اس کے اسماء حسنی ہیں اس کے لیے اسے جب بھی پکارو، فادعوہ بہا انہی اسماء حسنی کے ذریعے اسے پکارو۔ میں آج سے اگر 6 سال پہلے بھی کچھ کہہ چکا ہوں تو مجھے اپنا کہا ہوا ہر جملہ یاد ہے۔ اسی آیت پہ ورجینیا میں 3 دفعہ مجالس پڑھ چکا ہوں، لیکن جو پڑھ چکا ہوں وہ کوئی اور روش تھی، آج کسی اور جانب چلنا ہے۔ آیت خود میرے مولا فرماتے ہیں ان فی القرآن بطن والے بطن حتی 70 بطنا وَإِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْرًا وَلِظَهْرِ ظَهْرًا حَتَّى 70 ظَهْرًا۔ فرمایا قرآن کے ایک لفظ کا 70 ظاہر ہے، 70 باطن ہے، اور یہ بھی وہ ہے کہ جو حجت نے مخلوق کو بتایا ہے۔ پوچھا گیا میرے مولا سے کہ مولا یہ تو ہو گیا قرآن کا ظاہر و باطن، قرآن کے الفاظ کا وجود کیا ہے؟ خدا کے لیے جاگیے گا، قرآن کے الفاظ کا وجود کیا ہے؟ اور بس یہیں سے بات میں شروع کرنے لگا ہوں۔ میرے مولا فرماتے بس اسی سے اندازہ لگا لو کہ جب یوم قیامت ہمارے شیعہ میدان محشر میں وارد ہوں گے، قرآن کے ہر حرف کی ایک چھتری ان کے سر پہ سایہ۔ نئی روش ادراک کی جانب اپنے احباب کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ ہو اللہ ہوا سب جانتے ہیں وہ بندے مجھے آخر میں 4 ملیں گے، 5 ملیں گے، 10 ملیں گے، وہی بہت ہیں، لیکن بات سمجھا کے کرنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں پتہ بھی چلے جو کہا گیا اس کے اگر مجلس میں کچھ ایک کلیے کا بھی پتہ چل جائے، 10 مجلسیں سنے تو 10 کلیوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہو اللہ الخالق الباری المصور، ہوا پہلا نام ہے۔ ہوا کون ہے؟ اللہ۔ ہو اللہ وہ جو ہوا ہے وہ اللہ ہے، الخالق وہ خلق کرنے والا ہے۔ کون؟ ہوا اللہ، کون ہے؟ الخالق وہ خلق کرنے والا ہے، الباری وہی ایجاد کرنے والا ہے، المصور وہی تصویر بنانے والا ہے۔ اسے ہم عام بات سمجھ کے اکثریت میں نے خود سنا ہے، اسے ہم عام بات سمجھ کے بہت جلدی سے آگے گزر جاتے ہیں، حالانکہ یہی پوری ایک کائنات بند ہے اسرار و غوامض کی، اور جدا جدا کم از کم 5 مجلسیں پھر اس کی شرح میں چاہیے، اور جو اب تک تو 2 سال سے مجھے سن چکے ہو اور اب تک یقین آ جانا چاہیے کہ اب ہو سکتی ہیں۔ جی وہ خالق ہے، وہ باری ہے، خالق خلق کرنے والا، باری ایجاد کرنے والا، مصور تصویر بنانے والا۔ بھئی جو خلق کرے گا تصویر کے بنا خلق کرے گا؟ سوال میرا یہ ہے۔ اور دوسری بات، باری ایجاد کرنے والا جو نقل کرے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے جسے پہلے خلق کیا ہے کیا اسے ایجاد نہیں کیا ہوا؟ تو پھر ماننا پڑے گا اس کی مخلوق کی 3 قسمیں ہیں، کچھ کا تعلق تخلیق سے ہے، اگر وہ کچھ خلق کرے گا تو تصویر کے بنا نہیں ہوگا، اور جسے خلق کرے گا اسے کاپی نہیں کرے گا، وہ جدید ہی ہوگا، وہ ایجاد ہی ہوگا۔ لیکن یہاں اللہ نے تقسیم کر کے بتایا وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، یعنی خلق کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے، تصویر بنانے والا ہے۔ تو بس ایسے ہی 3 قسمیں ہیں مخلوق کی، مخلوق خلق کی گئی، سبحان اللہ، ایجاد کی گئی۔ سبحان اللہ، جاگیے گا خدا کے لیے۔ اچھا ایجاد میں ایک حسن پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب اردو کا لفظ ہے تو میں ایجاد کا، یہ اردو میں شامل ہوا ہے، عربی کا لفظ ہے، ایجاد ہماری لشکری زبان ہے تو یہ ہم نے عربی سے لیا۔ ایجاد کو میں ایجاد کے معنی میں اگر اس کا مفہوم بتاؤں، ایجاد کوئی نئی چیز نہیں ہوتی،
وہ حقیقت جو مجہول ہوتی ہے اسے معلوم یعنی کوئی ایسی حقیقت جو موجود ہو لیکن معلوم نہ ہو. یعنی وہ ایسی حقیقت کہ جو موجود تو ہو لیکن علم میں نہ ہو, اظہار میں نہ ہو. اس کے پوشیدہ پن کو جب ظہور دیا جائے اسے ایجاد کہا جاتا ہے. تو لیجئے کچھ مخلوق ایسی بھی اس کی ہے جسے اس نے بس خلق کر دیا, چاہے کن کہہ دیا, چاہے امر کہہ دیا, چاہے کچھ اور کہا. کچھ مخلوقیں ایسی بھی ہیں کہ جنہیں اس نے ایجاد کیا, یعنی وہ خلق ہمارے پیرائے میں نہیں ہوئی, وہ موجود تو کہیں گانے سے علم الہی تھی. کسی نے پوچھا میرے امام سے, سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, یہ مسلسل 4 ائمہ سے مروی ہے یہی روایت اور تکرار کے ساتھ ہے, اور بہار سے لے کر یعنی کثیر کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. مولا تخلیق ارض و سما سے پہلے آپ کہاں تھے؟ قال کنا فی غامض علم اللہ, فرمایا ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے. انہیں برآمد کیا گیا. وہ خالق ہے, وہ باری ہے, وہ مصور ہے. مصور فرشتوں کو جب بنایا گیا, کیونکہ فرشتوں کی صرف تصویر کشی ہے, ان میں میٹر مادہ نہیں ہے, اس لیے وہ نہج البلاغہ میں مولا امین فرماتے ہیں سورۃ عالیۃ عن المواد, فرشتے وہ صورت ہیں جو مواد سے, ان کا تعلق صرف صورت سے ہے. اب کچھ سمجھ میں آ گیا. اس سے پہلے جو میں کہہ چکا ہوں وہ کسی اور پیرائے میں تھا, اور اس کے بعد 10 دفعہ اسی آیت پہ بھی کہو گے تو پھر انشاءاللہ نئی جہادیں ہوں گی. میں نے محدود لوگوں سے علم حاصل ہی نہیں کیا, جتنا پڑھا ہے اس سے زیادہ مانگا ہے. وہ خالق ہے, وہ باری ہے, وہ مصور ہے. اس کے اسماء حسنہ ہیں, کس کے؟ اللہ کے, ہوا کے, خالق کے, باری کے, مصور کے. لیجئے اسماء حسنہ کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو اس کا مطلب ہے اللہ اسماء حسنہ میں سے نہیں. پورا کے لے جاگیے گا, کیونکہ اسماء حسنہ اللہ کے ہیں. عمران کا گھر, اب عمران گھر نہیں ہو سکتا اور گھر عمران نہیں ہو سکتا. خرم کے گھر میں مجلس ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسماء حسنہ کس کے ہیں؟ اللہ کے لیے, صرف اللہ نہیں. وہ اللہ الخالق, کس کے اسماء حسنہ ہے؟ خالق کے. اس کا مطلب ہے خالق بھی اسماء حسنہ میں سے نہیں. باری, وہ اللہ الخالق الباری المصور, اسماء حسنہ کس کے ہیں؟ اللہ, خالق, مصور, باری. یعنی اللہ اسماء حسنہ میں سے نہیں, باری اسماء حسنہ میں سے نہیں, مصور اسماء حسنہ میں سے نہیں. اللہ کہتا ہے لہ الاسماء الحسنہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان ناموں سے اسے پکارو, نہیں. اگر مصور کو پکارنا ہو, اگر باری کو پکارنا ہو, اگر خالق کو پکارنا ہو, اگر اللہ کو پکارنا ہو, اگر, کیونکہ یہ عطف ہے, اور جو عربی کی عین سے بھی واقف ہے نا, جو نحو کی نون سے بھی واقف ہے, جو لغت کی لام سے بھی واقف ہے, اسے پتہ ہے کہ جہاں عطف آ جائے معطوف سارے کا سارا مبتدا اول پہ ہوتا ہے. یہ سارے بالکل اول پہ جائیں گے. اسماء حسنہ کس کے ہیں؟ اللہ کے, خالق کے, باری کے, مصور کے. اسے پکارو اس کے اسماء حسنہ سے. کسے پکارو؟ اللہ کو پکارو, خالق کو پکارو, باری کو پکارو, مصور کو پکارو. یعنی جب اللہ کو پکارنا ہو تو اسماء حسنہ سے پکارو, جب خالق کو پکارنا ہو اسماء حسنہ سے پکارو, جب باری کو پکارنا ہو اسماء حسنہ سے پکارو. اور عزت کبریا کی قسم, تیرے پاک نبی نے مسجد نبوی میں کہا, امیر ممکنات میں مسجد کوفہ کے ممبر مسجد اعظم کے ممبر ابیض پہ کہا. سرکار موسیٰ کاظم سے جب ابو ایوب نے قید خانے میں پوچھا, سرکار نے قید خانے کی سلاخوں کو ہاتھ رکھ کے کہا, فرمایا ایوب
अमा तानब नहनु वल्लाह हाज़ नहनु वल्लाह फी ज़ालिका आयत अस्माउल्लाहिल हुस्ना मन दाहु बि अस्माइना वल्लाह लम रुद्दहु लिअन्ना नहनु इज़्ज़तहु। फरमाया है अय्यूब, क्या तुझे इल्म नहीं, जब तुम हमारे नामों का वास्ता दो अल्लाह रद्द नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम उसकी इज्जत है। बात मुख्तसर करनी है, लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत कुछ छोड़ूंगा और क्या कहने कुछ किबला बात मुकम्मल भी करने की कोशिश करूंगा। फरमाया हम है उसके अस्माए हुस्ना, उसे जब भी पुकारो वाह 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 वाह। हमारे जरिए पुकारो। वो कदीम, तुम हादिस, तुम उस तक पहुंच नहीं पाते। हम दो जिहत हैं, एक जिहत से कदीम है, एक जिहत से हादिस। बस हुज्जत के पहलू ही दो होते हैं। हुज्जत की जिंदगी में दो ही पहलू होते हैं, रुश्द और हिदायत। वाह 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 वाह। हुज्जत जब अल्लाह का पैगाम मखलूक को पहुंचा रहा होता है तो हुज्जत के इस हकीकत को हिदायत कहा जाता है। और जब हुज्जत मखलूक का पैगाम खालिक तक पहुंचाता है इसे रुश्द कहा जाता है, और रुश्द से ही मुर्शिद है। फिर किसी को मुर्शिद कहने से पहले बस इतना सोच लेना कि ये तुम्हारा पैगाम वहां पहुंचा। अगर मैसेज देने की उसमें ताकत नहीं, मुर्शिद नहीं। जफर जाएं, इल्मुल हरूफ पे जाएं, इल्मुल आदाब में, ये जुदा कायनात है, इसमें परेशानी मैं नहीं आपको करना चाहता, लेकिन कुछ हकीकतें होती हैं। देखिए 14 में 14 हुज्जतें जो हैं खत्मी रसूल से शुरू होते हैं और आखिरी इमाम तक, यानी मीम से मीम का सफर, यानी मोहम्मद से मोहम्मद तक का सफर है। ये वो तस्बीह है कि जिसका पहला दाना भी मीम का है, जिसका आखिरी दाना भी। अब अगर आप दोहराए ना इन हरूफ में हकीकत पोशीदा, हर हुज्जत के नाम का पहला हर्फ अपने अंदर एक कायनात रखता है हकीकत की। इसे रद्दुत तंजीलिया कहा जाता है इल्म जफर में। परेशान होना, एक बात कहनी है, क्या कहा जाता है? सही, ये यूं होता है, जो शेर वगैरह से थोड़ी बहुत बातचीत रखते हैं, किसी से पूछ लीजिएगा। इससे आगे मैं नहीं बताने लगा, एक ही बात बताने लगा हूं। देखिए मोहम्मद मुस्तफा का नाम क्या है? मोहम्मद, मीम से शुरू होता है, दाल पे खत्म होता है, ऐसे ही है। हुसैन, हा से शुरू नून पे खत्म। हसन, हा से शुरू नून पे खत्म। अली, अली इब्न हुसैन, लक़ब सजाद हो गया। नाम ऐन से शुरू, लाम या पे खत्म। ये मूसा काजिम जो है, अब देख लीजिए, अली अल मुर्तज़ा, ऐन से शुरू होता है, अलिफ पे खत्म होता है, अलिफ मकसूरा पे। मोहम्मद मुस्तफा, मीम से शुरू होता है, अलिफ पे खत्म होता है। इसीलिए ये दोनों एक नूर के दो हिस्से हैं, क्योंकि इनका इख्तिताम एक जैसा है, इनका नतीजा एक जैसा है। वाहिद ज़ात है सरकार मूसा काजिम, मीम से शुरू होते हैं और मीम पे खत्म हो जाते हैं। सरकार मूसा काजिम, यानी अब यूं देख लें, नाम की इब्तदा मीम से है और लक़ब की इंतहा मीम पे है। ये वो इसमें हुस्ना है, वो इसमें आज़म है। ब्रादरान अहले सुन्नत के एक आलिम ने मेरे सरकार के नाम पाक के बारे में कुछ कहा है, बस वही मैंने सुनाना है आपको सिर्फ आज। दिल है सुनने पे नहीं है? माशाल्लाह।
لیکن میں نے کہا نا کہ بس جب بھی اسے پکارو بس پکارو ایسوں کے ذریعے کہ جو سننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں. جب سرکار بغداد میں قید تھے آخری جو 14 سال ہیں سرکار کے، ایسا تو طویل قید ہے لیکن 14 سال مسلسل قید ہے میرے مولا کی، تو بغداد میں جب سندھی بن شاہ کے قید خانے میں قید تھے وہ وہیں چوک میں بیٹھ کے چوراہے میں بیٹھ کے دو منافق آپس میں بات کر رہے تھے. سنا ہے رافضیوں کا امام قید ہے قید خانے میں، سنا ہے بہت بڑا معاذ اللہ جادوگر ہے رافضیوں کا امام ابھی، اور سنا ہے وہ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، وہ تو حاضر و ناظر کے دعوے کرتا ہے، وہ تو غیب تک سے دعوے کرنے میں ہچکچاتا نہیں ہے. ابھی یہ دونوں بات کر ہی رہے تھے یہ اچانک ان کے کندھوں پہ پیچھے سے ایک بندہ آیا، اس نے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا سوچ کے اس کا شکوہ کرنا، ہوا یراکم ہوا یسمعکم، وہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو نا وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا. اہل سنت کے علماء نے کہا ہے، اہل سنت کے علماء، سرکار موسیٰ کاظم کی بات نہیں ہے، جو بات میں کہنے لگا اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بات جس پیرائے میں ہو اسی پیرائے میں سمجھیے گا. برادران اہل سنت کے عالم وہ کہہ رہے ہیں ان تربت موسیٰ بن جعفر شفاء لکل الامراض وباب الہوائج لکل سائل. وہ فرماتے ہیں موسیٰ بن جعفر کی تربت ہر مریض کے لیے شفا ہے اور ہر سائل کے لیے باب الہوائج ہے. موسیٰ کاظم خود نہیں، جناب موسیٰ کاظم کی بات نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں تربت موسیٰ بن جعفر، موسیٰ کاظم کی قبر کی مٹی سائلین کے لیے دعا کی قبولیت کا سبب ہے اور بیماروں کے لیے شفا کا سبب ہے. جس کی قبر کی مٹی میں یہ کمال ہو، حالانکہ قبر کی مٹی پہ موسیٰ کاظم کے پاؤں نہیں لگے، قبر کی مٹی کہیں سے لائی جاتی ہے. میں کربلا کی بات نہیں کر رہا، یہ بات موسیٰ کاظم کی تربت کی ہے. اور تربت سمجھتے ہیں آپ، قبر کی مٹی. وہ فرماتے ہیں یہ قبر کی مٹی شفا ہے مریضوں کے لیے، اور یہ عقیدہ ہے ایک سنی عالم کا. شیعوں کو اسے تھوڑا آگے ہونا چاہیے، یا یوں کہہ دوں یہ عقیدہ اس کا ہے جو رضی اللہ کہتا ہے. تو بس جتنا فرق رضی اللہ اور علیہ السلام میں ہے اتنا فرق تمہارے اور اس کے عقیدے میں ہے. جب اس نے کہا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے وہ تمہیں سن رہا ہے، مڑ کے دیکھا یہ کون ہے اجنبی، دیکھا یہ تو موسیٰ بن جعفر ہے وہی رافضیوں کا امام. ابھی یوں مڑے ہی تھے کہ سرکار چشمے زدن میں گئے، دوڑ کے جلدی سے جیسے ہی زندان کے در پہ آئے سرکار قیام سے رکوع میں جا رہے تھے خدا کے لیے. اس کے بعد بغداد میں اگر کوئی کبھی گھر میں بھی بیٹھ کے کوئی بکواس کرنے لگتا سرکار موسیٰ کاظم کے بارے میں اس کی زوجہ ہلا کے کہتی تو نہیں جانتا وہ دیکھ بھی رہا ہے. یہ مسئلہ ایک ہمارے عالم گزرے ایت اللہ محسن قراتی، بہت بڑے مجتہد ہیں ہمارے، وہ زیارات پہ گئے حج کے لیے، حج پہ گئے تو جنت البقیع میں بھی جانا ہوا. وہ آپ کو پتا ہے کہ جو سلوک کیا جاتا ہے جنت البقیع میں، تو ان کے ساتھ کیونکہ ایک بہت بڑے مرجع تھے تو پروٹوکول تھا سرکاری، انہوں نے خواہش کی کہ میں جنت البقیع میں جانا چاہتا ہوں. ایت اللہ محسن قراتی جنہوں نے نام سنا ہوا ہے، تو سرکاری طور پہ انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم آپ کو اس جنگلے تک جانے کی اجازت دیں گے. تو بہرطور انہوں نے اپنے اعمال جو زیارات تھی جو دعا تھی وہاں اپنے اعمال
ادا کیے. واپس پلٹنے لگے تو ایک مولوی بھی تھا وہاں کی وزارت اوقاف کا, تو اس نے کہا سیدنا آپ بھی عجیب لوگ ہیں, یہ مر گئے محمد باقر, یہ مر گئے ثم معاذ اللہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی, اب قبر ہے مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں, یہ آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ آپ ایسے ہی پکارتے رہتے ہیں, آ کے آپ ایسے زیارات پڑھتے رہتے ہیں, مدد کے لیے انہیں بلاتے رہتے ہیں, یہ آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں قلم تھا. اب علماء کا جواب مجھ طالب علم جیسا تو نہیں ہوگا, علماء کا علماء والا جواب. تو انہوں نے کہا آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں قلم تھا, اس نے قلم زمین پہ پھینکا, اس نے کہا اے فاطمہ بنت مصطفیٰ مجھے قلم اٹھا کے دیجیے, اے علی ابن الحسین مجھے قلم اٹھا کے دیجیے, اے علی ابن مرتضیٰ مجھے قلم اٹھا کے دیجیے. نہیں اٹھا کے اس نے قلم اٹھایا, ہنسنے لگا. اس نے کہا دیکھ لیجیے اگر یہ زندہ ہوتے اور سنتے ہوتے تو یہ قلم نہ اٹھا دیتے. جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ایت اللہ موسیٰ نے کہا بالکل تم نے ٹھیک کہا, بالکل ٹھیک کہا تم نے, اگر یہ زندہ ہوتے تو ضرور قلم اٹھا کے دیتے. پھر ان سے قلم خود چھینا اور زمین پہ پھینکا اور کہا یا اللہ مجھے قلم اٹھا کے دے. سنتا ہے, مدد کرتا ہے, کرتا ہے, قادر ہے, اٹھا کے کیوں نہیں دیا؟ وہ شرمندہ ہوا. سرکار موسیٰ کراتی نے قلم اٹھایا اور اس کی دیکھ کے جانب دے کے کہا وہ زندہ ہے, تیرے نوکر نہیں ہے کہ تجھے ان کا زندہ ہونا, ان کا زندہ ہونا ہونے کے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ تیرے کام کرتے تھے. ان کی منشا کیا ہے؟ ہمارے والد صاحب سے کسی نے کہا کہ وہ دیکھا فلاں کی جو ہے بس پہ جو ہے ہم خانپور سے ہیں اور ہمارا تقریباً زیادہ تر خاندان ٹرانسپورٹر ہے اور پاکستان کے تقریباً سب سے اولین ٹرانسپورٹرز میں سے ہیں. تو وہ بالکل قریبی لاریڈ ہے اور سارا خاندان تقریباً ٹرانسپورٹر میں, والد صاحب بھی اسی میں تھے. تو اس نے کہا جی وہ آپ کے فلاں کی گاڑی ہے نا, اس پر یہ عالی مدد لکھا ہوا تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, برباد ہو گئی ہے بس. اتنا اچھا بھی ہوتا اگر یہ عالی مدد کرتا بھی ہوتا تو بچ جاتی. میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہیں اتنا سا یہ عالی مدد نظر ہے, وہ سامنے جو شیشے پہ بڑا ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے مقصد سمجھانا ہے. یہ سادی سی بات, کامن سینس کی بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو اپنی نظر سے نہ دیکھا کریں, جو وہ ان کے احکامات ہیں اسی نظر سے دیکھا کریں. وہ ان کی منشا ہے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے. گزارش سمجھ میں آئی ہے؟ صحیح صحیح. موسیٰ کاظم, بلکہ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ بات لمبی ہو جائے گی, ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں اور بیان. پھر خرم بھائی ادھار رہا, میں سرکار کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے کہ محی الدین ابن عربی نے, میں وہ سنانا چاہتا تھا, وہ ادھار رہا. وہ پھر کیونکہ بہت لمبی بات ہو جائے گی اور وقت زیادہ ہو چکا ہے, میں انہی کا ایک اور جملہ سنا دیتا ہوں آپ کو. محی الدین ابن عربی نے قصیدہ پڑھا ہے 14 معصومین کے بارے میں, اور ان سے کسی نے پوچھا تھا, آپ جانتے ہیں محی الدین ابن عربی وہ سحر انگیز شخصیت ہے, مقناطیسی پرسنالٹی ہے کہ جس کے بارے میں آج تک شیعہ کہہ رہے ہیں ہم وہ شیعہ تھا, سنی کہہ رہے ہیں وہ سنی تھا. یعنی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جس پہ دونوں طبقے آج تک جنہیں اپنانے کے لیے تیار ہیں. ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ عرفان کا مرتبہ مقام آپ کو کیسے ملا, تو انہوں نے اپنا ورد وہ بتایا تھا, اور وہ یہی ورد تھا جو اس نے انہوں کے 14 کی شان میں ایک قصیدہ تھا, وہ روز یہ فجر کی نماز کے بعد ورد کے طور پہ پڑھا تھا. زندگی رہی وہ ادھار رہا. ایک بات اور کر کے, کیونکہ بہت طویل ہو جائے گا, کم از کم یوں سمجھ لیجئے کہ 22 سے 24 صفحات پہ مشتمل ہے. یہ بہت طویل بات ہو جائے گی, اس لیے پہلے میرا پروگرام یہی تھا, نہیں رہا پھر صحیح.
کسی اور حجت کے موضوع سے اگر کوئی کبھی پروگرام ہوا تو کسی اور ذات سے ضروری نہیں ہے سرکار موسیٰ کاظم سے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ 14 کی 14 دعوات قدسیہ پہ انہوں نے وہ روزانہ ان کا معمول تھا. اور پاکستان کے صوفیہ میں جسے تھوڑا بہت رغبت ہے اس سلسلے سے، وہاں اردو میں بھی اس کا ترجمہ کچھ لفظوں کا ہے. پاکستان میں ایک نظم کی گئی ہے، وہاں پاکستان میں صوفیہ ورد میں اپنے رکھتے تھے، اسے ورد پنجتن کہا جاتا ہے. تو وہ بالکل حقیقت بیانی ہی نہیں ہے لیکن ملتا جلتا ہے، اسی کی نقل کی گئی ہے. ایک اور صاحب جانے لگے تھے سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت سے، تو جب محی الدین ابن عربی کو انہوں نے پتہ چلا کہ ان کے ایک صاحب ارادت کا کوئی دوست جانے لگا ہے، تو انہوں نے ایک خط لکھا کہ اپنے دوست کو یہ خط دینا اور اسے کہنا کہ سرکار کی قبر پہ یہ میرا، یعنی محی الدین ابن عربی کا خط مولا موسیٰ کاظم کے نام. سبحان اللہ. دل ہے نا سننے؟ بسم اللہ. اس کے بھی 1 یا 2 جملے، وقت نہیں ہے، بہت لمبی بات ہو جائے گی. خط لکھا انہوں نے اور اسے کہا کہ انبانی ان ترادا الی تربت موسیٰ بن جعفر، مجھے خبر ملی ہے کہ تو ارادہ رکھتا ہے موسیٰ بن جعفر کے تربت اس کے شہر کی جانب جانے کا. ان تعلم ہوا باب المراد، جانے سے پہلے یہ جان لے کہ وہ مرادوں کا باب ہے. باب الحوائج ہے نا سرکار ہے، تو جان لے کہ وہ جس کی جانب تو جا رہا ہے. لگتا ہے گھبراہٹ ہو گئی ہے کبھی چلیں بس بات تمام ہوئی. انہوں نے کہا کہ جا رہا ہے تو اس کی جانب جا رہا ہے کہ وہ باب المراد ہے جس کی جانب تو جا رہا ہے. بڑے ادب سے اس کی جانب جانا، بڑے احترام سے اس کی جانب جانا، اسے عام نہ سمجھنا، اسے بشر پہ دے اس کا جو ہے نہ سمجھنا کہ وہ بشر پہ قیاس ہے، ایسا نہ سمجھنا، بلکہ جو محی الدین ابن عربی نے اس بندے کو وصیت کی. ایک جملہ سن لیجئے گا، کہنے لگے 9 وصیتیں ہیں محی الدین ابن عربی کی کہ جب تو جناب کی قبر پہ جائے تو کیا 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 کرے، جاگے گا خدا کے لیے. فرماتے ہیں اوسی کا یا اخی الایمان، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اے میرے ایمانی بھائی. محی الدین ابن عربی جیسا عارف کامل شخص وہ کہہ رہا ہے کہ اسی کا یا اخی الایمان، اے میرے ایمان والے بھائی میں تجھے وصیت کرتا ہوں، جاگے گا بے باب الایقان، اور میری وصیت تجھے باب ایقان کے بارے میں ہے. کون ہے باب ایقان؟ مسجود، خدا کے لیے جاگیے گا، مسجود الشمس سے، خدا کے لیے جاگیے گا، مسجود الشمس سے ومقبلۃ النجوم، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی دہلیز پہ سورج آ کے سجدے کرتا ہے اور تارے آ کے بوسے لیتے ہیں. موسیٰ کاظم کی بات کرنے لگا ہوں کہ جس کی دربار میں سورج آ کے سجدے کرتا ہے اور چاہے ستارے وہاں آ کے بوسا سجدے گا جیسے ملائک کی سجدے گا آدم تھے. فرمایا چاہے ستارے وہاں کیا کرتے ہیں؟ بوسا لیتے ہیں. جاگیے گا خدا کے لیے. نہیں سورج تپش والا اور بہت سالے تو نشانیاں چھوڑ جاتا ہے. اور فرماتے والے کامر و مصفرتم بے ابوابہ و جیرانہ و جدارہ، اور فرمایا چاند سے سورج کے سجدے اور تاروں کے بوسے سے جو داغ لگتے ہیں رات کو چاند آ کے جھاڑو دیتا ہے. مصفاتن کہتے ہیں آ کے صاف کر دیتا ہے. فرماتے اس کے در پہ تو جا رہا ہے، اصل میں اسے درس دے رہے ہیں اور وہی درس میں تمہیں دے رہا ہوں اگر سمجھ میں کچھ آ رہا ہے تو. جی ابن عربی جیسا بندہ اگر کسی کو وصیت کر رہا ہے تو اس میں کچھ حقائق تو ہیں. وہ فرماتے ہیں میرے برادر ایمانی میں تجھے وصیت کرتا ہوں جس کے در پہ تو جا رہا ہے وہ ایقان والا ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ باب الحوائج ہے. اس کے در پہ جب جانا تو یہ ذہن میں رکھ کے جانا وہ مسجود شمس ہے.
وہ مقبل نجوم ہے، وہ مصفی قمر ہے، یعنی چاند آ کے وہاں صفائیاں کرتا ہے، سورج آ کے وہاں جھکتا ہے، ستارے وہاں آ کے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، شاید کچھ اور واضح کر سکوں۔ سورج وہاں آ کے جھک جاتا ہے، ستارے آ کے وہاں بوسے لیتے ہیں، اور چاند آ کے وہاں صافی کرتا ہے۔ صاف کیا یوں کہہ دوں، یہ کسی صافی سے صفا نکلا ہے، صفا سے مصطفیٰ نکلا ہے، اور مصطفیٰ سے اصطفیٰ نکلا ہے، یعنی چاند آ کے اس کی دیواروں کو مصطفیٰ کر دیتا ہے۔ آیت اللہ بہجت علیہ رحمہ معصومکم صلوات اللہ علیہ کی ذریعہ اقدس میں جا رہے تھے، تو ہے تو صحیح، علم زیادہ آ جائے تو پھر تکلیفیں تو احباب میں بڑھ جاتی ہیں، پھر دعوے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اندر بھی زوم آ جاتا ہے۔ تو وہ جو سرکار بی بی کا جو روز دروازہ تھا، اگر کوئی جاتا رہا ہے قوم تو اسے بہتر پتا ہوگا کہ یہ آیت اللہ تقی بہجت کی عادات میں سے تھا کہ دہلیز میں بوسہ دیتے تھے، اور پھر وہاں سے دیوار کے، وہ بالکل میں خود عینی شاہد ہوں، اگر کوئی جاتا رہتا تو اسے پتہ بنا، کسی طالب علم سے جو وہاں رہ چکا ہے اسے معلوم کر لیجئے گا کہ وہ بالکل نیمتیوں سے بوسہ دینا شروع ہوتے تھے، اور وہ جو باہر خارجی دروازہ ہے آخری کونے تک بوسے دیتے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی نہ بوسے دیتا، لیکن میں نے یہاں مصطفیٰ کو بوسے دیتا ہوں، میں یہاں کبھی بوسے نہ دیتا، میں نے یہاں قائم زمانہ کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حقیقت تو یہی ہے، بس مسئلہ یہی ہے، اب مانو یا قبر میں مانو۔ کیونکہ ماحول بن گیا ہے، مناقب پڑھنا جرم قرار پا گیا ہے۔ جی ہاں، یعنی ایک تقسیم ایسی کر دی گئی ہے کہ مناقب شاید کسی اور گھر کے تھے، جو جگہ جس کام کے لیے اسے اسی کام کے لیے رکھو۔ اگر ممبر پہ کھڑے ہو کے سرکار نے نماز کی وصیت کی تھی تو یہ بھی کیا کرو، اور اگر ولایت علی کی وصیت کی تھی، جی جو جس چیز کا موقع ہو، جب اصول دین کا بات بتانے کا وقت ہو تو وہ بتاؤ، جب فروع دین بتانے کی منزل ہو تو وہ بتاؤ۔ مناقب بھی ہم نے پڑھنے ہیں، وہاں سے آ کے کسی رافضی نے نہیں پڑھنے، کیا بات ہے، وہ دشمنوں نے نہیں پڑھنے، کیا بات ہے، وہ بھی ہم نے پڑھنے، انہیں گناہ نہ کہا جائے۔ جی ہاں، اور طبقاتی تقسیمیں نہ جائیں، ایک طبقہ ہے جو مناقب کو نہیں چھوتا، اور دوسرا جو ہے وہ اعمال کو نہیں چھوتا، حالانکہ دونوں کے بالکل برابر ہونے کا نام شیعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں سے بیداری کرتے ہیں، وہ والا طبقہ اچھا، واہ واہ واہ، ادھر والا۔ بات یاد ہے، بھولی تو نہیں ہے؟ سورج وہاں آ کے، چاند آ کے، ستارے آ کے بوسے لیتے ہیں، چاند صفائی کرتا، چاند آ کے صفائی کرتا ہے۔ اللہ آپ کا بھلا۔ دوسری وصیت سننا، دوسری وصیت سننا، فرماتے ہیں اوصی کا ثانین، میں تمہیں دوسری بار وصیت کرتا ہوں، جاگے گا خدا کے لیے۔ فرماتے ہیں میرے برادر ایمانی، میں تجھے دوسری وصیت کرتا ہوں، جاگے گا، لا ترفع الحجوب بابہ ہی، خبردار اس کے دروازے پہ پلکیں اٹھانے کی جرات نہ کرنا۔ فرماتے ہیں میں تجھے دوسری وصیت کرتا ہوں، اے میرے برادر ایمانی، میں تجھے دوسری وصیت کرتا ہوں، جاگے گا خدا کے لیے، کہ وہاں پلکیں اٹھانے کی، اور یہی میری طرف سے آج کا تحفہ ہے تمہیں۔ کیوں جاگیے گا؟ ابن عربی کہتے ہیں اس لیے کہ ما تعلم ولا اعلم بنفسی بعجت درون ہو جالسن بمقامہ، ہم کو کیا پتا کس کونے میں اس کا تخت ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں نہ تو جانتا ہے نہ میں اپنے نفس میں جانتا ہوں کہ وہ جس کے دربار میں ہم جا رہے ہیں کس دیوار اور کس کونے کے ساتھ اس کا تخت ہے، وہ جالس بے مقام ہی، اور پھر وہ اپنی مسرت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تصور میں قبر رکھ کے جاؤ گے تو مرادیں بھی قبر والی پاؤ گے، تصور میں جبروتی بادشاہ
उनका हुक्म था कि नाम नहीं लेना, तो मैं नाम नहीं लेने का। एक आरिफ थे, शाम में ही थे, कभी कुछ 4 महीने के बाद 3 मिनट के लिए आते थे, कभी 6 महीने के बाद 5 मिनट के लिए आ गए। मैंने एक दफा कहा, बहुत बड़ी शख्सियत थे, इल्म और इरफान की जुदा मंजिल पे थे, जिंदा हैं, मेरे मौला उनके दर्जात, उनकी जिंदगी और तवील फरमाए और हमारे सर पर उनका साया कायम फरमाए। तो मैंने उनसे बारहा एतराज किए, तो एक दफा उन्होंने मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा बस मैंने जो अपने 12वें से जो कुछ सीखा है, और बहुत बड़ी बात मैं कहने लगा जो उसने कही, जो मैंने अपने 12वें से सीखा है वो ये है, जब सरदारों की बारगाह में जाओ सिर्फ उतनी देर के लिए जाओ जितनी देर उनको तुम अपना हाकिम समझो। यानी वो जो 5 मिनट हैं, क्या कहने हैं, उन 5 मिनटों में सिर्फ वो ही तुम्हारे अंदर हो। कुछ कह रहा, उसे तुम कब्र में लेटा हुआ महसूस ना करो, तख्त पे बैठा हुआ महसूस। वो फरमाते बस इसी की तैयारी में कभी 6 माह लग जाते हैं, इसी की तैयारी में। जब मैं देखता हूं कि मेरा अंदर बाहर तैयार है उसकी हुकूमत के, मैं जानता हूं, और फिर मैं जाके कुछ लेके आता हूं। लेकिन ऐसा ही था, ऐसे जाओगे ना तो फिर कुछ ले। अब जब बंदे जाएं ही घर लेने, ठीक है, मांगना भी बड़ों से होता है, इसमें कोई शक नहीं, मांगना भी उन्हीं के सदके से है, लेकिन जाने का मकसद मांगना ना हो, जाने का मकसद उनकी जियारत हो, उनकी शाही में हाजिरी हो। फिर वो इतने करीम है, फिर तुझे मांगने की जरूरत नहीं, तेरी जरूरत को तुझसे वो बेहतर जानते हैं, इसमें तो शक ही कोई नहीं। तो अजीजा ने ग्रामी कदर, बस इसी पे मैं तो अपना बयान समेटने लगा हूँ। सलामत रहें आप, आपका बहुत वक्त ले लिया। वो फरमाते हैं, पढ़ो सही, वो फरमाते हैं बिस्मिल्लाह से पढ़ो सर, कोई टाइम नहीं, सारी रात से पढ़ो प्लीज सारी जाप तो सर, पढ़ो बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह। एक वसीयत, मैं एक वसीयत और मैं गुजारिश कर देता हूँ, बिस्मिल्लाह। एक वसीयत और मैं अर्ज कर दिया देता हूँ। और ये जो मैं वसीयतें इब्न अरबी की सुना रहा हूँ, वो ये वसीयतें समझ लीजिए कि ये बस इरफान के जीने हैं। कुछ उसने कहा है और वही जो उसने कहा है ना, मैं तुम्हें पैगाम पहुंचाने लगा हूँ। तीसरी वसीयत फरमाते हैं, मेरे बरादर ईमानी, उसी का सालिसन, मैं तुझे तीसरी बार फिर वसीयत कर रहा हूँ, जागेगा खुदा के लिए। लाओ तदउल, खुदा के लिए जागना, लाओ तदउल अरबाबा, खुदा के लिए जागना, लाओ तदउल अरबाबा वल वालिदैन बेअस्माइहिम बल तदऊहुम बेअलकाबिहिम व कुन्नाहिम। फरमाया मेरे बरादर ईमानी, याद रखना, माँ बाप को और अपने बड़ों को उनके नामों से कभी नहीं बुलाते। फिर कहने लगा वालिदैन को और अरबाब को। अरबाब जानते हैं, दुबई सऊदी जाओ ना तो उसे अरबाब बड़ा जलील कर देने जी। वो जो दुबई में सऊदिया मेरा जो वहाँ अरबाब होता है, वो जो निगरान होता है आप पे, नहीं कफील और बला होती है, और जो है ये अरबाब। और पिछले दिनों में इमाम काबा साहब आए हुए थे पाकिस्तान में, और वो उन्होंने बड़ा खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी और सऊदी एक हैं। अच्छा, वो इमाम जमात है, वैसे तो मुझे इसी बात पे इतराज है कि वो इमाम जमात है, इमाम काबा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सऊदी और पाकिस्तानी जो है वो एक जान है। और एक जुमला उन्होंने कहा अरबी में, और फिर उसे कहा इंग्लिश और उर्दू में, तर्जमा भी लाइव होता रहा। उन्होंने कहा कि हर सऊदी पाकिस्तानी है और हर पाकिस्तानी सऊदी है। पाकिस्तानी सारे सऊदी हैं। मैंने कहा भाई ये इन पाकिस्तानी सऊदियों बेचारों को कफील से तो बचा दो। अगर हम पाकिस्तानी सऊदी हैं तो हमें तो वो हंटर मारते हैं कफील। हमारे बड़े खूबसूरत एक तजिया निगार है हसन निसार, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा ये कैसे सऊदी हैं कि आधे भूख से मर रहे हैं, आधे पेट्रोल के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, और उधर पेट्रोल में नहाया जा रहा है। तो ये लफ्जों के जादूगर, ये लफ्जों के साहिर,
یہ لفظوں کے باطن میں بارود چھپائے ہوئے لوگ، یہ لفظوں کی ٹھنڈک سے کچھ نہیں ہوتا، لفظوں میں تاثیر بھی ہونی چاہیے۔ جی فلاں وہ بمبارڈ تو کی لیکن وہاں امداد بھی بھیج دی، بہت اچھا۔ ہمارے یہاں برادران اہل سنت کے ایک لکھی ہے تفسیر میں، ایک روایت ہے بڑی مشہور کہ جب سرکار رسالت میں آپ دنیا میں آئے تو ابو لہب نے اس کو ایک کنید نے آ کے کہا کہ اللہ نے عبداللہ کو بیٹا دیا ہے، تو اسی خوشی میں اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ تفسیریں بھری پڑی ہیں برادران اہل سنت کی۔ وہ کہتے ہیں جس انگلی سے اشارہ کیا نا ابو لہب نے، اللہ نے کہا کیونکہ اس نے میرے حبیب کی خوشی میں یہ انگلی اٹھائی تھی، وہ پورا جہنم میں آج تک جل رہا ہے اور اس کی انگلی آگ میں نہیں جلی۔ اب مجھے یہ بتائیے بندہ سارا جل رہا ہو اور ایک انگلی نہ جل رہی ہو، کوئی فائدہ ہے اس کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے گزارش؟ دیکھیں بندہ سارا جل رہا ہے، ایک انگلی بچی ہوئی ہے، تو وہ بادشاہ احباب ہیں، مارتے بھی ہیں پھر بعد میں جلاتے بھی ہیں دوبارہ مارنے کے لیے۔ یہی کچھ یمن میں کر رہے ہیں، پہلے مارتے ہیں پھر زندہ کرتے ہیں، بھی تم ہوگے تو تمہیں ماریں گے نا، دوائیاں اس لیے بھیجتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ارباب جو بڑے ہوتے ہیں، جو نگران ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی نام سے نہیں پکارتے بلکہ ان کو القاب سے پکارتے ہیں، ان کو کنیت سے پکارتے ہیں۔ جاگیے گا، والعبد الامین لا ینطقان ہو، بلکہ تابعدار غلام آقا کے سامنے تو بولتے ہی نہیں، کیونکہ وہ آقا ہی کیسا جو خاموش زبان ایماندار سچے غلام ہوتے ہیں نا، وہ آقا کے سامنے لقب کیا کنیت کیا، ان کی اتنی جرات ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی زبان پہ آقا کا نام لائیں، وہ تو خاموشی کی زبان بولتے ہیں، اور آقا اگر آقا ہو تو وہ خاموش زبان سنتا ہے۔ خاموشی بہت بڑی زبان ہے اگر اسے سمجھا جائے تو۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ جی بخدا چلیں، بس بیان تمام ہوا۔ وصیتیں کی انہوں نے، ایک اور بات میں اپنی مرضی سے، بسم اللہ بسم اللہ آخری بات، بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک آپ نے مجبور کیا تھا، ایک میری طرف سے آخری۔ ویسے تو اس میں شک ہی نہیں، سرکار کی پاک ذات پہ یعنی منا کے آپ جتنے پڑھتے جائیں سرکار کے اسرار اور غوامض و رموز یعنی ختم ہونے کا نام نہیں۔ سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، اگر محمد کا محمد بیٹا ہے، علی کا علی لال ہے، اپنے وقت کی حجت ہیں۔ اب جانتے ہیں نا کہ وہ شیر منگوائے تھے میرے مولا کو، اس نے کہ بھی بھوکے شیروں کو جو ہے ڈالوں گا، کہوں گا جنگلی جانور تھے، وہ آپ چھت پہ خود ہارون تماشا دیکھ رہا تھا کہ جنگلی شیر، وہ جنگلی شیر گئے تو سارے کے سارے وہاں سجدے میں، یعنی وہ جانور ہیں لیکن کیونکہ اعلیٰ نسل کے ان کو پتہ ہے کہ ہے کہ باتھا رکھنے کا اصلی مقام کتے ہوتے تو ان کو شاید پتہ نہ ہوتا، جیسے ہی پتہ رکھا۔ پھر مولا کھڑے ہوئے تھے اسی جو اس نے وہ پنجرا بنایا ہوا تھا، پھر مولا دیکھ کے فرماتے ہارون مجھے پتہ ہے تو نسلیں چیک کرنے کے لیے انہیں بھیجا ہے، لے جا سارے ہلال زادے ہیں۔ یعنی بڑے تظلمات ہوئے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا بڑے مظلوم ہیں سید الساجدین، اتنے بڑے مظلوم ہیں، کربلا سے شام تک پشت پہ وہ ایسی جگہ نہیں بچی کہ جہاں زخم نہ ہو۔ دربار یزید میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا یزید میں نے حسین سے بدلہ لینا ہے۔ یزید کہتا کیسا بدلہ؟ کہتا شب عاشور، یوم عاشور، جب حسین وعظ و نصیحت کر رہے تھے ہم سب کو، تو میں نے اپنا گھوڑا حسین کے گھوڑے کے سامنے قریب سے گزارا تو حسین نے میرے گھوڑے کو چابک مارا، وہ چابک میرے گھوڑے کو لگنے کی بجائے میری پشت پہ لگا، اور آج تک میری پشت پہ اس کا نشان ہے۔ میں حسین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔
यजीद कहता है हुसैन तो अब रहा नहीं। उसने कहा क्या हुआ, हुसैन का सर तो है ना, मैं बदला लूंगा। हुसैन के सर से तो लेना पड़ा। अकील है बनु हाशिम बीबी, बलका शाम बीबी। एक दफा बीबी ने सज्जाद की जाने देखा, सज्जाद क्या मेरे कत्ल किए भाई पे फिर जुल्म करेंगे? पहले तो लाश पे घोड़े दौड़ाते रहे हैं। सैयद साजिद ने कहा यजीद इस शख्स के कैसे कहे, अगर इसने बदला ही लेना है, बदला जिंदा लोगों से लिया जाता है। मैं जो तेरे सामने हुसैन का वारिस खड़ा हूँ, इसे कहे मुझसे बदला ले, जितना दिल चाहे बदला ले, मेरे कत्ल किए हुए बाबा पे जुल्म ना करे। इसने कहा कबूल है। यजीद ने इसे ताज़िया न दिया। सज्जाद ने कहा जो दिल आए जुल्म कर। इसने कहा मेरे पुश्त पे मारा था तेरे बाबा ने। सैयद साजिदीन ने कहा तू मेरा जुब्बा हटा। इसने सरकार का जुब्बा हटाया और पीछे आके खड़ा हो गया। फिर चल के दाईं तरफ आया, फिर चल के बाईं तरफ आया। जब इसने 4 से ज्यादा चक्कर लगाई, यजीद कहता है तू चक्कर लगा रहा है, मारता क्यों नहीं? इसने ताज़िया ना जमीन पे फेंका। कहता है यजीद मुझे कोई जगह नहीं मिलती जहां जख्म ना। मैं सोच ये रहा हूं कि इसे किस जगह पे मारूं। इसके तो जख्मों में जख्म है। इतने जख्म हुए हैं सैयद साजिदीन के। लेकिन मेरे मशहद वाले आका के सामने एक शख्स ने सवाल किया कि मौला बड़े जुल्म हुए हैं आपके दादा पे भी, आपके बाबा पे भी। मौला आपके बाबा पे भी इतने जुल्म हुए? सज्जाद ने रिजा ने गिरेबान चाक किया, अमामा उतारा। फरमाते हैं साइल सुन, हर रोज नमाज फजर के बाद सिंधी बिन शाहिक लईन मेरे बाबा के कैद खाने में आता। अब मैं इशारा ही करने लगा हूँ। मौला होता क्या, जुल्म क्या होता था? फरमाते वज़ारा कुल्ला बाउद सलातुल फजर मैं आता सौतन अला ज़हरिही। हर रोज फजर की नमाज के बाद 100 ताज़िया ने मेरे बाबा को मारे जाते। और अजीजों मातमियों रोने वालों, ये आलम था कि अयूब नामी एक सहाबी मिलने आया। सिंधी लईन ने रिश्वत ली। इसने कहा वो सामने कैद खाने में राफियों का इमाम है। अयूब कहता मैं जैसे ही आया देखता रहा जिंदान में, कुछ नजर नहीं आया। वापस आके कहते सिंधी तुमने मुझसे रिश्वत भी ली और उसके बावजूद तूने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरे साथ मजाक किया है और कीमत भी ले ली। सिंधी कहते मजाक तो नहीं किया, वो अंदर ही है राफियों का इमाम। कहते मैंने उसे देखा हुआ तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि उसके चेहरे पे वो रोब है जो मोहम्मद के चेहरे पे होता था। मैं तो बस तस्दीक के लिए आया हूं कि अगर ये वही है तो मैं ईमान लाऊंगा इसके नाना पे भी, इस पे भी। कहते तो अंदर ही है। अयूब कहते मार आए तो इल्ला सौबिन अलल अर्ज़। कहते मैंने तो वहां, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया, मुझे तो वहां एक जमीन पे पड़ा हुआ कपड़ा नजर आया है। ये कहते उसी कपड़े के नीचे तेरा इमाम है। आबाद रहे, सलामत रहे आप। बस एक जुमले में, मैंने तवील मसाइल नहीं पढ़ना। तवस्सुल आपने करना है, मेरा वादा है इबादत हो जाएगी अगर मूसा काज़िम से आज राबते में हो तो। बस एक ही जुमले में मैं कुएं में मेरे मौला का जिंदान था। और ये कुआं भी आम नहीं था, इसमें दाएं बाएं से नोकदार मेजे और सलाखें लगी हुई थी। इसने जब जहर दिया, रोने वालों एक बात बताओ मुझे, जिससे जहर दिया जाए वो तड़पता तो है। और बिल्कुल एक एक बालिश के फासले पे बिल्कुल यूं सलाखें थी। बस लफ्ज यही है, और मैं मकाता लिखते हैं जैसे ही जहर मिली इतना तड़पा मूसा काज़िम के बतूल का खून कभी इस सलाख पे आया, कभी इस सलाख पे आया, कभी उस सलाख पे आया। अदरको मिन अल्लाह। बस इसी एक
मोहम्मद वाले मोहम्मद है। इस मिंबर की इज्जत की कसम, एक लफ्ज भी मेरा नहीं। अभी भी मैं पर्दे से गुजरूंगा, मैं वो लफ्ज नहीं कहूंगा जो लफ्ज है। मैंने आज से 9 साल पहले अपने उसातिज़ा से यही रिवायत सुनी। आज तक दिल नहीं माना था, दिल तब माना जब मैंने खुद आके 2006 में बहरुल मसाइब में पढ़ी। मैं बिल्कुल पर्दे से गुजर के रिवायत आधी पढ़ के गुजर जाऊंगा। जहर से तड़प रहा है मेरा इमाम। सिंधी बिन शाहिक लईन कलम और कागज लेके आया। ये कहता है कि लिख तेरी मौत तब आई है। मेरे मौला फरमाते हैं इमाम वक्त से गलत लिखवाना चाहता है, झूठ बुलवाना चाहता है। मैं हुज्जत हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इसने कहा अगर तुमने ना लिखा तो मैं वो जुल्म करूंगा कि 14 साल के जुल्म भूल जाएंगे। फरमाते तू जुल्म कर, मैं सब्र करूंगा। मैं अब हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा वादा है सारी जिंदगी रोने के लिए काफी है, फट तो कलेजे भी जाते हैं। इसने अपने गुलाम से कहा चंद लोहे की मेखें लेके आ और एक लोहे की हथौड़ी लेके आ। लेके आया कि अल्लाह जाने इसने क्या जुल्म किया। बगदाद की गलियों में जुल्फे आए, आवाज आई एक काले बुर्के वाली बीबी थी, लोगों मेरे बेटे को बचाओ, पहले सलाखों पे लटक।